جہنم، پیغام نمبر 9۔ جہنم کیسی جگہ ہے؟ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ دعا ہے کہ آپ جنت اور جہنم اور روحانی عالم جو موجود ہیں ان کو سمجھیں، نجات حاصل کریں اور مشہور زمانہ مقرر ڈاکٹر جے راکلی کے پیغامات کے وسیلے آسمان میں داخل ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، مانمن ٹی وی اور جی سی این ٹی وی کے تمام ناظرین، اپنے مرکزی پیغام سے قبل میں ایک دادا اور پوتے کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ یہودا کی جنوبی بادشاہت کے 12ویں بادشاہ آخز اور 14ویں بادشاہ منسی کی کہانی ہے۔ آخز نے خود کو بتوں کی پوجا اور کئی برے اعمال کے لیے وقف کر دیا تھا، نتیجتاً خدا کی محافظت اس سے جدا ہو گئی، اور کئی ممالک بشمول ارام، اسرائیل کی شمالی سلطنت، ادوم اور فلسطین نے جنوبی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ ایسا ان کے گناہوں کی عوض ہوا۔ پوتا منسی بھی اپنے دادا کے نقش قدم پر ہی چلا۔ جلد ہی اسور نے ان پر حملہ کر دیا اور منسی کو زنجیروں میں جکڑ کے اسیر بنا کر بابل کو لے جایا گیا۔ اس حصے تک دونوں شخصیات کے حالات یکساں ہی نظر آتے تھے، لیکن بحران میں ان دونوں شخصیات نے مختلف رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ آفت کا سامنا کرنے پر آخز بادشاہ نے مزید بدی کی۔ دوسرا تواریخ 28ویں باب کی 22 سے 23 آیات کے پہلے حصے میں لکھا ہے، اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے اسی آخز بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا۔ آپ خود پر بھی نگاہ ڈالیے، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا، چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانیاں کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں۔ یہ تمام بدبختی اس پر بت پرستی اور خدا کے خلاف کھڑے ہونے کے نتیجے میں نازل ہوئی۔ پس یہ کس قدر احمقانہ بات تھی کہ وہ مزید بت پرستی کا خواہاں ہوتا۔ کچھ اراکین ایسے ہی ہیں، خدا کے دن کو پاک نہ ماننے کے بعد انہیں سزا ملتی ہے، تب انہیں توبہ کرنی اور درست راہ کی جانب پھرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ مزید گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں دوسری سزا ملتی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں پھرتے، تیسری سزا پر بھی وہ نہیں پھرتے، تب خدا انہیں نظر انداز کرتا ہے۔ عام طور پر خدا انہیں 3 مرتبہ اپنی غلطی کا احساس کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں پھرتے تو پھر وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ نہیں پھرتے اور سنگین گناہ کرتے رہتے ہیں تو خدا کو اور اپنی کلیسیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کس قدر احمق ہوتے ہیں۔ مزید برآں، اس نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا۔ اگر وہ خدا اور کلیسیا کو چھوڑ دیں تو خدا کا قہر کس قدر بڑا ہوگا۔ اس احمقانہ عمل کے نتیجے میں آخز اسرائیل کے بادشاہوں کے مقبروں میں دفن نہ ہوا۔
اس کے برعکس جب منسی کو قوم کے بادشاہ کے طور پر اسیر کر کے بابل لے جایا گیا تو اس نے خدا کے آگے توبہ کی۔ دوسرا تواریخ 33 باب کی 12 سے 13 آیات میں مرقوم ہے، جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ جب وہ مصیبت میں خدا کے حضور خاکسار بنا اور اس سے دعا کی تو خدا نے اس کا تخت بحال کیا اور خداوند کو خدا جاننے کا دل بھی عطا فرمایا۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کی سزا آپ پر نازل ہو تو آپ فوراً توبہ کر کے اس کی جانب پھریں اور کلام خدا کے نور میں چلیں، تو پھر خدا آپ کو معاف کرے گا اور دوبارہ آپ کو برکت کی راہ پر لے چلے گا۔ ساؤل اور داؤد بادشاہ کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ جب خدا کے نبی کے وسیلے ساؤل بادشاہ کی تنبیہ کی گئی تو اس نے توبہ کی بجائے مزید تکبر اختیار کیا۔ اسے توبہ کر کے حلیم دل کے ساتھ معافی کا خواستگار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید تکبر کا شکار ہوا۔ وہ ہر وقت سرفراز رہنا چاہتا تھا۔ پر داؤد بادشاہ مختلف تھا۔ جب خدا کے خادم نے اسے تنبیہ کی تو اس نے اس کو قبول کیا اور فرما برداری کی، اور وہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی آزمائشوں میں سے گزرا۔ اس طرح وہ ایک وسیع برتن بنا۔ آخر میں اس کے لیے ہر چیز بحال کی گئی، اور اب وہ آسمان پر ایک بلند رتبے پر ہے۔ جب اس نے مشکل صورتحال میں خود کو حلیم کیا اور خدا سے دعا کی تو خدا نے اس کے تخت کو بحال کرنے کی اجازت فرمائی اور خدا کو تسلیم کرنے کا دل بھی عطا فرمایا۔ جب منسی گناہ کر رہا تھا تو اس نے کنانیوں سے بھی زیادہ جو اس علاقے سے نکالے گئے تھے بت پرستی اور مکروہ اعمال کیے۔ اب اس نے حکم جاری کیا کہ لوگ مورتوں کو دور کریں، خدا کے لیے مذہبیں بنا کر اسرائیل کے خدا کی عبادت کریں۔ اس کی حکومت کے بعد کے ایام نہایت بہترین گزرے اور اس کے اچھے کاموں کو بھی رقم کیا گیا تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی مصیبت میں ہے یا بوجھ سے دبا ہوا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی مرضی کا احساس کرتے ہوئے اس کی پیروی کریں گے۔ چاہے آپ کے گناہوں اور احمقانہ اعمال کے سبب سے آپ مصائب سے گھر گئے ہوں، تو یہ مصائب آپ کے لیے مواقع بن جائیں گے کہ آپ خدا کے قریب آ جائیں، لیکن آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور خدا کی طرف پھرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان مصیبتوں میں بھی اپنی مرضی اور گناہوں میں رہیں گے تو آپ مزید بڑی مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ حال ہی میں برکات اور جہنم کے پیغامات کو سننے کے بعد آپ میں سے کئی افراد گناہ کی دیوار کو مسمار کر کے توبہ کر رہے ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ پہلے وہ برکات سے محروم تھے، لیکن جب سے توبہ کی ہے خدا کی برکت سے ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ زبردستی خدا کی مرضی کی پیروی کریں گے۔ میں خدا کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ اطمینان اور خدا کی برکات میں سکونت کریں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو نچلی گور کے تیسرے درجے کی سزا کے متعلق بیان کیا تھا، جو کہ جہنم کے قاصد کے گوشت کی کاشیں کاٹنے کے متعلق تھی۔ جنہوں نے خدا کی مخالفت یا روح القدس کی گستاخی کے سنگین گناہ کیے ہیں انہیں تیسرے درجے کی سزائیں ہی دی جائیں گی۔ ان میں پینتس پلاطس بھی ہے جو یسوع کے زمانے میں یہودا کا گورنر تھا۔ یسوع کے دور میں اسرائیل رومی حکومت کے قبضے میں تھا۔ اسرائیل پر حکومت کرنے والی رومی حکومت کی جانب سے پلاطس کو گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ چونکہ اسرائیل رومی سلطنت کے قبضے میں تھا، اس لیے انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکے۔
اس لیے یسوع کو موت کے گھاٹ اتارنے کی خاطر انہیں رومی حکومت کے قانون سے منظور شدہ موت کی سزا کا پروانہ لینا ضروری تھا، یعنی انہیں پینتس پلاطس کی اجازت کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی یسوع کو پلاطس کے سامنے لائے اور اس پر الزامات لگائے۔ چونکہ قانون کے مطابق وہ اپنے اختیار سے یسوع کو ہلاک نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے پلاطس کے سامنے حاضر کیا اور اسے موت کا حکم سنانے پر مجبور کیا۔ پلاطس کو یہ علم تھا کہ یہودی حسد کے مارے یسوع کو ہلاک کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے اس نے یسوع کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان لوگوں میں بلوا ہونے سے خوفزدہ تھا جو یسوع کی مصلوبیت کے حق میں نظر آتے تھے۔ اگر اس کے ہوتے ایسا واقعہ ہوتا تو اسے شہنشاہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا اور شاید اپنے اختیارات اور شہرت سے بھی اس کو ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے۔ پس اس نے آخر کار یسوع کو مصلوب ہونے کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ اس نے یسوع کی موت کا پروانہ جاری کر کے موت کی راہ کا انتخاب کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بعد میں ملنے والی سزا کا خود ہی چناؤ کر لیا تھا۔ متی 27 باب کی 26 آیت میں رقم ہے، اس پر اس نے بارابا کو ان کے خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ یسوع کو پلاطس کے سپاہیوں کے حوالے کیا گیا اور مصلوبیت سے قبل اس کے سارے جسم پر کوڑے مارے گئے، اور پلاطس کو جس نے اس گھناؤنے عمل کی اجازت دی تھی، اس کو بھی نچلی گور میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ رومی فوجی جن کوڑوں کا استعمال کرتے تھے وہ جان لیوا ہوتے تھے، جن کے سروں میں دھات کے اور ہڈیوں کے ٹکڑے پیوست ہوتے تھے۔ ایک بار جب رومی سپاہی اس کوڑے کو لہراتا تو وہ سارے بدن کو لپیٹ میں لے کر کھال ادھیڑ دیتا تھا، اور اس کے سروں پر لگے ہوئے دھات کے ٹکڑے جسم کو گہرائی تک چھید دیتے تھے۔ جب سپاہی اس کوڑے کو واپس کھینچتا تو اس کوڑے کے ساتھ گوشت کے لوتھڑے بھی اتر آتے تھے۔ نچلی گور میں پلاطس کو بھی ایسے ہی کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ مزید ہولناک بات یہ ہے کہ جب زمین پر پلاطس کا نام لیا جاتا ہے، جہنم کے قاصد اسے کوڑے مارنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اب جب کہ میں اس کا نام پکار رہا ہوں تو اس وجہ سے بھی اسے کوڑے لگنے ہوں گے۔ رسولوں کے عقیدے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے پلاطس کے دور میں دکھ اٹھایا۔ تمام دنیا میں کتنے افراد پرستش اور دیگر عبادات میں رسولوں کے عقیدے کی تلاوت کرتے ہیں، ہر مرتبہ پلاطس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جب بے شمار افراد اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اسی لمحے کوڑے مارنے کی رفتار اور قوت میں بھی ڈرامائی انداز میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس قسم کے معاملے میں جہنم کے دوسرے قاصد بھی اسے کوڑے لگانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، گو کہ اس کی کھال اور گوشت پہلے ہی ادھڑ چکا ہے، پھر بھی جہنم کے قاصد اسے ایسے کوڑے لگاتے ہیں جیسے ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہو۔ جب گوشت اترتا ہے تو اس کی سفید ہڈیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، بعد میں کوڑے ہڈیوں میں گھس کر گودے کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، ادھیڑ دیتے ہیں۔ جب بھی کوڑے لگتے ہیں تو پلاطس یہ درخواست کرتا ہے کہ مہربانی سے میرا نام نہ پکارو، جب بھی تم ایسا کرتے ہو مجھے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن پلاطس کے پاس حجت اور اپیل کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جس زبان سے یسوع کو موت کی سزا سنائی تھی وہ کھینچ لی گئی ہے۔ اگر وہ ہولناک اذیت کے باعث چلا سکتا تو یہ شاید کم اذیت کا باعث بنتا، لیکن وہ چلا بھی نہیں سکتا۔ لوکا 23 باب کی 23 سے 24 آیات میں مرقوم ہے، مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے مطابق ہو۔ نچلی گور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ تشدد کے بعد جسم دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، لیکن صرف پلاطس کی زبان بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک لعنت کی علامت ہے۔
چونکہ پیلاطس بول نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کے بارے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا نام لعنتیوں میں قائم رہے گا، اور بے شمار افراد بڑی عدالت کے دن تک مسلسل اس کا نام پکاریں گے۔ ہر بار جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، پیلاطس کو جہنم کے قاصد کوڑے لگاتے ہیں، جو رومی سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ظالمانہ اور سفاک ہے۔ اس کی اذیت صرف بڑھتی رہتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب اس نے یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے حوالے کیا تو اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور یہودیوں سے کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ اور یہودیوں نے جواب دیا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کے سر پر۔ یہودیوں کو ان کے کہے کا اجر مل چکا ہے۔ ان کی تاریخ مسلسل دکھوں کی تاریخ ہے۔ یسوع کی مصلوبیت کے 40 سالوں سے بھی کم عرصے میں یروشلم پر رومی حکومت کے تطلس نامی جرنیل نے قبضہ کر لیا۔ کچھ لوگ اسے تطلس جبکہ کچھ تطلس کہتے ہیں۔ پس بہت سے یہودی قتل کیے گئے اور بچنے والے تمام دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ وہ جہاں کہیں بھی گئے ظلم اور تعصب کا نشانہ بنے۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ کیا وہ 6 ملین تھے؟ پس تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یسوع کے خون کی کس قدر بھاری قیمت چکائی ہے۔ روحانی اصول کے مطابق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بد الفاظ کا ہو بہو احساس کیا جاتا ہے۔ پس خدا آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کیجیے، اپنے منہ کی نگہبانی کیجیے۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یقیناً اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے آپ لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ برے الفاظ بولیں، اس کی پاداش ضرور بھگتنا پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے منہ کی نگہبانی نہیں کرتے تو آپ اپنے بولے گئے الفاظ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ آپ کو اپنے برے الفاظ یاد نہیں، اس لیے آپ ان کی معافی بھی نہیں مانگ سکتے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ معافی مانگنے کے لائق ہوں گے، لیکن آپ کو یاد ہی نہیں، اس لیے خدا آپ کو ایسے الفاظ کہنے سے منع فرماتا ہے۔ آپ کو ایک لفظ بھی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ جو کچھ آپ بولتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی چاہیے۔ یسوع کے ایام میں رہنما یہ کہتے تھے کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ ہمارا یسوع برہنہ تھا، اسے کوڑے لگوائے گئے اور مصلوب کیا گیا۔ اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں تو یاد کیجئے کہ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کو برہنہ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ آپ کو شاید دوسری جنگ عظیم کی غمناک تصاویر مل جائیں گی۔ ان میں سے زیادہ تر کو برہنہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ انہیں گیس کے کمرے میں ڈال کر بھی ہلاک کیا گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے برے الفاظ کو یاد رکھا گیا۔
اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے ہم شاید یہ سوچیں کہ یسوع کو محض یہودیوں کی وجہ سے صلیب دی گئی۔ یقیناً اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیلاطس بے قصور تھا۔ گو کہ یہودیوں کی درخواست نہایت زور آور تھی، تو بھی پیلاطس کے پاس یہ حق تھا کہ اگر وہ انصاف کا تقاضا پورا کرتا تو آخر تک یسوع کو مصلوب نہ ہونے دیتا۔